غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت کا یہ ٹکڑا ہماری زیر بحث ہے، موضوع ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ایسے لوگ جو کہ مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب ہوا ہے، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، ان سے ہمیں محفوظ رکھنا، یہ دعا کی جاتی ہے۔ ہم پہچان کر رہے تھے کہ کون سے ایسے گروہ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، افراد اور اشخاص ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اولاً تو ہم نے کہا کہ ایسا شخص جس کو علم و معرفت ہے، جانتا بوجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق سے منہ موڑتا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی عمل سے جی چراتا ہے، ایسا شخص مغضوب علیہم ہے۔ لیکن کچھ گروہ بھی ہم نے ذکر کیے، پچھلے درس میں 4 گروہ تھے جو ہم نے ذکر کیے۔ پہلا مشرکین کا گروہ، یعنی پہلا عمل شرک ہے جو کہ غضب الہی کا موجب ہے، سبب بنتا ہے۔ دوسرا تھا کفر، یہ اللہ رب العزت کی، نبی علیہ السلام کی کسی بھی بات کا انکار کرنا، کسی بھی چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً کافر ہو جائے کہ ہر چیز کا انکار کرے، وہ تو ہے ہی غضب الہی کا موجب، لیکن جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی انکار کرتا ہے، مثلا بعض ایسے نام نہاد ہیں، جیسے ہم نے اس سے بھی ذکر کیا، اسلامی حدود کو نہیں مانتے، قربانی کو نہیں مانتے، اسلامی سزاؤں کو نہیں مانتے، جو عورت کے حقوق ہیں، جو عورت کی پابندیاں ہیں اسلام نے حفاظت کے لیے اس پہ لگائی ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا تھا ارتداد، یعنی دین حق کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا۔ اور چوتھا تھا نفاق، کہ دل کے اندر کفر چھپا ہے لیکن زبان پہ اسلام کے دعوے یا اسلام کے ساتھ ظاہری حمایت کرنا، یہ 4 عمل تھے۔ 5ویں نمبر پہ ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، وہ کسی بھی امر میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو۔ ایک بات علم میں ہے کہ یہ نبی اسلام کا فرمان ہے، نبی اسلام کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذاتی ایک تعصب کی وجہ سے یا گروہی تعصب کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے نبی اسلام کے فرمان کو ٹھکرا دینا، یہ غضب الہی کا سبب ہے۔ اور بھی کئی معاملات، ایک کام نبی اسلام نے نہیں کیا لیکن ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے پھریں، یہ مخالفت نہیں تو اور کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ٹھہرا کے ایک جگہ پہ کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، توریت لینے کے لیے، اور قوم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرجع الی قومہ غضبان آسفا، اپنی قوم کی طرف انتہائی غصے سے واپس آئے اور آگے کہنے لگے قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدے نہیں کیے تھے اچھائی کے کہ میری اتباع کرو، اطاعت کرو، تمہیں اللہ رب العزت یہ انعامات دیں گے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پہ اللہ کا غضب نازل ہے، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کی غضب چاہتے تم؟ مانا کہ رسول کی مخالفت کرنا اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ اور سورۃ النساء میں اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستے پہ چلا جائے، مومنوں کو چھوڑ دے، مومنوں کا منہج، ان کا جو مشن ہے اس کو چھوڑ دے،
نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، وہ جس طرف جاتا ہے ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں، پھر آخر انجام اس کا جہنم ہوگا۔ تو رسول کی مخالفت غضب الہی کا موجب ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے۔ 5 کام ہو گئے۔ چھٹا عمل ہے حجت بازی کرنا۔ حجت بازی، دین پر اعتراضات، ایسے ایسے اعتراضات پیش کرنا جو بظاہراً لگے بات صحیح کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ عورت جو ہے وہ بند رہتی ہے 4 دیواری میں، مرد باہر پھرتا گھومتا رہتا ہے، عورت بیچاری اندر بند ہے، اس کو بھی باہر نکلنا چاہیے، عورت کو حقوق نہیں مل رہے، اس کو حقوق دلائیں۔ اب بظاہراً ایک جو نعرہ ہے، یہ عام بندہ اگر سوچتا ہے، سنتا ہے، وہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے ساتھ عداوت ہے، اسلام کے قوانین کے ساتھ عداوت ہے، اسلام کے قوانین کے خلاف ایک جو ہے وہ اعلان جنگ کرتے ہوئے فحاشی کو پلانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، مساوات چاہیے، یہ نعرہ ہوتا ہے، مساوات چاہیے، مرد اور عورت میں مساوات چاہیے۔ دین اس معاملے میں مساوات کا نام نہیں ہے، دین عدل چاہتا ہے، اس معاملے میں عدل، کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو، یہ عدل ہوتا ہے۔ بعض لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں نہیں مانتا رب کو، مجھے دلیل دو کہ رب ہے۔ اب بظاہراً کوئی عام بندہ سوچے کہ دلیل دینی چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کا دشمن ہے۔ کئی ایسے لوگ اٹھیں گے اور ایسے اشکالات پیدا کریں گے، ایسے اعتراضات پیدا کریں گے کہ عام بندہ کنفیوز ہو جائے۔ اسلامی سزاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب کسی زانی کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں یا رجم کیا جا رہا ہے، ایک جماعت وہاں موجود ہو تو اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ ذرا درست نہیں ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے، بند کوٹری میں سزا ہونی چاہیے۔ تو پھر تو سزا کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ سزا کا مقصد عبرت، جب دوسروں کو عبرت ہی نہیں ہونی تو سزا کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو حجت بازی کرنا، دین کے خلاف اعتراضات کرنا اور بلا دلیل بحث کرنا، یہ ہے اللہ کے غضب کی وجہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم، جو لوگ اللہ کے دین میں حجت بازی کرتے ہیں، حجتهم داحضۃ عند ربهم، ان کی حجتیں، ان کی یہ باتیں اللہ کے سامنے فضول ہیں۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر ہی غضب ہے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ معمولی بات، اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چل رہا ہے۔ 7واں عمل ہے ناشکری کرنا۔ ناشکری یا یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اللہ ہی کی نافرمانی۔ اللہ نے مال دیا ہے، اب اس مال کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے کوئی عہدہ منصب دیا ہے، اب اس عہدے اس منصب کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے نعمت دی اور اللہ ہی کی عطا کو، خداداد نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کی وجہ بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور کوہ طور میں توریت دینے کا وعدہ کیا تمہارے ساتھ۔ اور ہم نے تم پہ من اور سلوہ نازل کیا، اتنی ساری نعمتیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اس میں طغیان کا راستہ اختیار نہ کرو۔
اللہ کی عطاؤں میں نعمتوں میں ناشکری نہ کرو. فیحل علیکم غضبی تو پھر تم پر جو ہے وہ غضب نازل ہوگا. فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ تباہ ہو گیا. فقد ہوا. اب اللہ نے نعمت دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ من سلوا اتر رہا ہے. ایک بندہ 5 لوگوں کا کھانا وہ من سلوا سٹاک کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ جتنا تمہیں چاہیے تمہیں ملے گا صبح و شام جب چاہو اللہ کی طرف نازل ہوگا فریش نازل ہوگا. لیکن جان بوجھ کے سٹاک کر رہے ہیں اور اس میں تجاوز کرتے جا رہے ہیں اور بھی دیگر ان کے کئی جرائم. معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں تجاوز کرنا یا ناشکری کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے غضب کی دلیل. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے مزید ملے گا، کفر کرو گے تو عذاب ہوگا، ناشکری کرو گے تو عذاب ہوگا. 8ویں نمبر پہ عمل ہے قتل عمد. جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، کسی ناحق کو، کسی مسلمان کو، مومن کو قتل کرنا یہ بھی ایک اللہ کے غضب کی دلیل ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے. روزانہ ایسی کئی رپورٹس ملتی ہیں، کئی کیسز آتے ہیں قتل کے. لاہور کے شہر ابھی پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی، مصری شہر میں، لاہور کا ایک علاقہ ہے مصری شاہ، وہاں پہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. معمولی جھگڑا، گن اٹھا لیا، قتل کر دیا. بعد میں رو رہا ہے انٹرویو لینے والوں کے سامنے کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اسی طرح یہ جنوبی چھونی لاہور کا ایک علاقہ، وہاں پہ باپ نے اپنے بیٹے کو 6 ماہ کا بچہ اس کو قتل کر دی، مار دی. اب 6 ماہ کا معصوم کتنا ہوتا ہے؟ شک کی بنا پہ. ابھی پچھلے دنوں اور مزید خبر آ رہی تھی، 3 دوست سے 2 فحاشی میں مبتلا تھے. ایک ان کو روکتا بار بار روک رہا ہے. اب اس روکنے کی وجہ سے 2 نے پلان بنایا اور اس کو قتل کر دیا. شیخو پورہ میں اور ملنگوں نے بھنگ بھی اور 4 لوگوں کو قتل کر دیا. یہ کس کا ڈرامہ ہو چکا؟ یہ 2-3 مثالیں میں نے پیش کی. ویسے تو آپ روزانہ اگر آپ جو ہے وہ اکٹھا کریں یہ سارے کیسز کو، آپ رپورٹ بنائیں تو کتنے کیسز روزانہ آ رہے ہیں. تو اللہ کا غضب نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں تو اور کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں رحمت نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے ناحق. حق کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس نے قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل تو ہوگا، یا یہ ہے کہ اس نے شادی شدہ تھا، زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں نہیں، بلا وجہ جان بوجھ کے ناحق قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس قاتل کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا اور لعنت آئے گی اللہ کی اس پہ. اب یہ چھوٹی بات، نبی اسلام نے حجر اسود کو کہا تھا، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو نبی اسلام نے کہا تھا کہ تو بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑا عظمت والا ہے، شان والا ہے، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ. آج کوئی شخص بیت اللہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، اس کی آنکھ نکال دے گا. لیکن ایک مومن، اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں، اس کی بھی قیمت ہونی چاہیے. بیت اللہ کی عظمت ہے ہمارے دلوں میں بھی، تو مومن کی جان کی بھی ایک قیمت ہے. من قتل نفسا فقتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. معمولی بات. تو قتل عمد یہ بھی اللہ کے غضب کی دلیل ہے. 9ویں نمبر پہ اور سیکنڈ لاسٹ، جہاد سے فرار. یعنی ایک جہاد ہو رہا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، جہاد میں موجود ہے، دشمنوں سے نبرت آزما ہے، تو دوران جہاد بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگ جانا یہ بھی اللہ کے غضب کی دلیل.
سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تم کسی گروہ سے ملتے ہو یعنی جنگ کے دوران تو اس وقت جو ہے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو. ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو شخص بزری دکھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بھاگ آیا وہاں سے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا، اپنے دامن میں اللہ کا غضب سمیٹ کے واپس آ رہا ہے. کتنی بڑی بات. تو میدان جہاد سے بھی بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگنا یہ بھی اللہ کے غضب کا سبب. اور 10واں اور آخری عمل یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا. اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس پہ راضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے غضب کی وجہ بنتا ہے. یہ عمل بھی کسی شخص کو بات سوچ دی ہے، بیٹھے بیٹھے کہتا ہے فلاں بندے کو اللہ نے کوٹھیاں بلڈنگیں دی ہیں، مجھے کیا دی ہے؟ فلاں کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، میرے پاس چھوٹی سواری بھی نہیں. گلے شکوے، فلاں کو اللہ نے اتنا امیر بنایا، مجھے 2 وقت روٹی میسر نہیں، میں اتنا تنگ حال. گلے شکوے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش نہیں ہے اللہ کی رضا میں. وہ ایک شخص تھا نا مفلس غریب، اس کے پاس جوتا پہننے کے لیے یا جوتا خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ننگے پاؤں چل رہا ہے بازار میں، لوگوں کو دیکھتا ہے رنگ برنگے جوتے پہنے ہوئے تو کہتا ہے یا اللہ تیرے خزانے میں میرے لیے جوتا بھی نہیں. گلے شکوے کر رہے ہیں. چلتے 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 آگے ایک فقیر نظر آیا جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اس بیچارے کے پاؤں ہی نہیں تھے. اب یہ اس کو دیکھ کے چیخنے لگا، ہل گیا ایک دفعہ، کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایٹ لیسٹ تو نے مجھے پاؤں تو دیے. جوتا نہیں کوئی بات نہیں، اس بندے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا، جس حال میں رکھا رب نے بس اسی حال میں رہے. یہ اصول سمجھیے کہ جو جہاں جچتا ہے وہ وہاں رہتا ہے، جو جہاں جچتا ہے وہ وہاں رہتا ہے. ایک فقیر اٹھے اور کہے کہ مجھے یا اللہ مجھے پی ایم کیوں نہیں بنایا؟ اب پی ایم کی سیٹ اس کے لیے مناسب نہیں. جو جہاں جچتا ہے وہ وہاں رہتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ من سلوہ اتر رہا ہے، پکے پکائے کھانے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اور کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں نہیں چاہیے. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ہمیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم، مسور، پیاز، یہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں. یہ ہم من سلونی ہمیں چاہیے. حالانکہ اللہ خود بخود دے رہے، ان کو ذرا سی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، ذرا سی بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ناشکری، ہمیں نہیں چاہیے. تو اللہ نے کہا جاؤ پھر فلاں بستی میں کھیتی باڑی کرو. تو پھر کیا اصلاح ملا؟ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی چھائی گئی ان پہ. تو سبب کیا تھا؟ اللہ کی رضا میں راضی. تو سر یہ 10 اعمال تھے جو وجہ بنتے ہیں اللہ کے غضب کی. تو دعا کی جاتی ہے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان غضب شدہ لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، یہ دعا کی جاتی ہے. اب ان 10 لوگوں کے بارے میں ایک حدیث کے مطابق یہ جو مغضوب علیہم ہیں وہ یہودی ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2953. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود وان النصارى الضلال. یہ جو مغضوب علیہم ہیں وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہیں الضالین ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی. تو یہ تخصیص ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مغضوب علیہم اور کوئی نہیں ہو سکتا یہودی کے علاوہ، نہیں. یہ 10 اعمال جس میں بھی پائے جائیں، چاہے امت محمدیہ کا فرد ہے، وہ بھی مغضوب علیہم میں شمار ہوگا. مغضوب علیہم یہودی قرآن مجید میں کثیر جگہ پہ اللہ نے کہا ہے فباءوا بغضب علی غضب.
غضب پر غضب لے کے لوٹے. دوہرا غضب ملا یہودیوں کو, دوہرا غضب, ایک بار نہیں کئی بار. دوہرا غضب کیوں ملا؟ ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا, ایک اس کی طرف سے ان کی ایک اس وجہ سے غضب. دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, اس طرف اس کا غضب. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے بھی ان کے کوئی انصاف کا پہلو نہیں تھا, اس میں بھی ان کے کثیر جرائم تھے. تو غضب پر غضب لے کے لوٹے. تو کل کے درس میں انشاءاللہ آج یہی بات اکتفا کرتے ہیں. کل کے درس میں کچھ ایسے امور پیش کریں گے جس کی وجہ سے یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا گیا. یہ جاننا ضروری ہے یہودی مغضوب علیہم کیوں ہیں. پھر صرف مختصر ذکر کریں گے, آگے انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے یہودیوں کی تاریخ میں جو پردے ہیں ہم انشاءاللہ کھولیں گے اور ان کی حقیقت جانیں گے. مزید انشاءاللہ علمی باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.